جو کثیر تعداد میں میرے غریب نوجوان ساتھی یہاں پر موجود ہیں، میں نوجوانوں سے سوال کر رہا ہوں، وہ ہاتھ اٹھا کر میرے سوال کا جواب دیں۔ اکیلیس کی سرکار میں جس کسی کو نوکری ہوئی ہے تو ہاتھ اٹھائیں۔ کتنے نوجوانوں کو نوکری چاہیے؟ ہاتھ اٹھائیں۔ ہمارے ٹی وی کیمرہ والوں ذرا گھما کے دکھاؤ اس کو۔ شام میں لوگ اس کے یونیورسٹی کا چہرہ دکھا دیتے کہ ایک اور بڑا بھاشن دیا سنیے مجھے بھگوان کے دشمن لگیں گے کو انشاءاللہ زندہ جاری رہیں گے۔ میرے بھی دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے جمہوریت میں جب تک آپ کی آواز نہیں ہوگی، آپ کا تشدد کی حفاظت نہیں ہوگی۔ میں کل حقیقت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، جب آپ کی آواز ہوگی تو آپ کی نسبتیں مضبوط ہوں گی۔ اگر آواز نہیں ہوگی تو تشدد بھی ختم ہو جائے گا، وہ نسبتیں بھی ختم ہو جائے گی۔ میں شروعات کو کھول رہا ہوں، میں آپ سے وعدہ نہیں کر رہا ہوں کہ پہلی مرتبہ آباد حضور آیا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ آخری مرتبہ نہیں ہوگا۔ اللہ جب تک میرے جسم میں سانس کو برقرار رکھے گا، جب تک زندگی مجھ سے وفا کرے گی، سن لو آباد کے عوام اور غریب نوجوانوں، جس طرح کاشیوان نے غریب اور مظلوم عوام کے لیے ان کو متحد کیا، آج وہ وقت آ گیا ہے اور مجھے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں گا اتر پردیش کے ہر شہر میں، گاؤں میں جا کر میں آپ کی آواز اور آپ کے مسائل کی ترجمانی کروں گا۔ ہم سیاسی ضرور بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائی متحد ہو جائیے، اتحاد پیدا کریے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ آ کر آپ سے کہیں گے کہ اویسی کو ووٹ مت دو، یہ ووٹ کاٹنے کو آیا ہے۔ یقیناً میں ووٹ کاٹنے نہیں آیا ہوں، میں دلوں کو جوڑنے آیا ہوں۔ اگر میرا حق بنتا ہے، اگر آپ کا زمین آپ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے ووٹ دو تو یقیناً مجھے ووٹ کیجیے، مگر نہ مودی سے ڈر کر، نہ مودی سے ڈر کر، نہ دیش سے ڈر کر ان کو کیجیے۔ ہم گھر کا آپ چوٹ کا مطالبہ نہیں کر رہے، میں آپ سے اس لیے مطالبہ کر رہا ہوں کہ تمہارا گھر میں تمہارا گھر ہے، وہ میری چوکٹ بھی ہے، اور سب سے بڑا حق بنتا ہے تو میرا حق بنتا ہے کہ میں اپنی چوکٹ کو جا کر اتحاد کی بھیک مانگ رہا ہوں۔ اگر تم میری چھوڑی میں اتحاد کو ڈال دو گے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی، اور ڈالنا یہ بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ میرے بھائی، آج آپ دیکھ لیجیے کہ جس کو آپ نے ووٹ ڈالا، جو کل تک بی ایس پی کا تھا، آج وہ بی جے پی کا امیدوار بن چکا ہے۔ اب نہیں معلوم یہ سپا کے امیدوار کہاں جا کر بیٹھیں گے۔ آپ نے ووٹ ڈالا تھا سیکولرزم کو کامیاب کرنے کے لیے پارلیمنٹ الیکشن میں، مگر سپا کا ووٹر، کانگریس کا ووٹر، بی ایس پی کا ووٹر جا کر مودی کے گوٹ میں بیٹھ گیا، اور 70 پارلیمنٹ کی سیٹوں پر مودی کامیاب ہو گئے۔ 3 سال میں ہندوستان کے تخت پر بیٹھ گیا یہ بادشاہ مودی، ہندوستان کے غریب عوام کو خوش نہیں کیے، تو آج اپنا اصلی چہرہ ہندوستان کے عوام اتر پردیش کے عوام کے سامنے لا کر رکھ دیا، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ قبرستان اور شمشان کی بات کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے وزیر اعظم، یاد رکھو، آج آپ جس طرح کا کھیل کھیل رہے ہیں وہ سیاسی کھیل میں آپ کامیاب ہو جائیں گے، مگر ملک کو مضبوط کرنے کا کام آپ نہیں کر رہے۔
آج آپ شمشان اور قبرستان کی بات موڑی کرتے ہیں، مگر یہی کہا کر دن بڑا مہمان کی طرح نواز شریف کے گھر میں گھس گئے، شادیوں کے پر چلے گئے، لاہور میں اترے تو ٹی وی پر آپ نے دیکھا ہوگا، ایسا لگ رہا تھا کہ نواز شریف اور مودی دونوں ہاتھ پکڑ کر ایسا مسکرا کر چل رہے تھے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی پرانے میلے میں جو لوگ گزر رہے تھے۔ مودی نے کہا تھا کہ پاکستان سے جواب دیں گے، مودی نے کہا تھا ان کو بریانی نہیں کھلائیں گے، مگر شریف صاحب کے گھر میں پہنچ گئے، نہیں معلوم کیا کھائے وہاں پر۔ نواز شریف اپنی شرافت نہیں دکھایا اور پٹھان کوٹ میں ہمارے دیش کے دیش کے دہشت گردوں کو گھسا دیا، ہمارے بہادر سپاہی مارے گئے۔ نوٹ بندی کے نام پر مودی نے کہا کہ میں نے بلیک منی کو ختم کر دیا، ٹیررزم کو ختم کر دیا۔ نوٹ بندی کے بعد بھی آج بھی 27 سے زیادہ ہمارے سپاہی 2016 میں مارے گئے۔ اب جنوری فروری کا مہینہ آیا 17 کا، تو ایک میجر اپنی جان گوا دیا۔ بتاؤ ہندوستان کے وزیر اعظم، یہ کون سی آپ کی پالیسی اور پروگرام ہے؟ میرے بھائی، یہ صرف بڑا ووٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ سماجوادی بی ایس پی کانگریس کہتی ہے کہ ہم ووٹ کو، ورنہ ایسا ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ہندوستان ہمارا تھا اور ہمارا رہے گا۔ یہ آباد کی سرزمین ہے اور اللہ زندگی میں ایک ہی بار موت دیتا ہے، دو مرتبہ کسی کو موت نہیں دے گا۔ اپنے حق کے لیے رہو، زندگی میں اپنے حق کے لیے رہو۔ وہ حق جو ہندوستان کا سنویدھان ہم سے وعدہ کیا ہے، ہماری لڑائی ہمارے خوف کی لڑائی ہے۔ ارے کب تک غربت اور مفلسی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچوں کا روشن مستقبل ہو؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچوں کو ریزرویشن ملے جو سماجوادی کو ضرورت نہیں دے پائی؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے نوجوان بچوں کو گورنمنٹ میں نوکری ملے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ پرامن اداروں میں آپ سانس لیں؟ میرے بھائی، ملک کو آزاد ہو کر 70 سال کا لمبا عرصہ گزر چکا۔ یقیناً فرقہ پرستی کو روکنا ہے، یقیناً بی جے پی کے عزائم میں اس کو ناکام کرنا ہے، مگر اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی پارٹی کو، اپنے ووٹ کو ڈر کے نام پر استعمال کریں۔ ڈر میں آ کر اس کا استعمال مت کریے، بلکہ مثبت پہلو کو سامنے رکھیے اور اپنے پسند کے امیدوار کو اپنی ووٹ دیجیے۔ میرے بھائی، میں اپنے بچپنے میں ایک کہانی پڑھا تھا اردو کی کلاس میں، اور وہ کہانی یہ تھی، اس کہانی میں یہ تھا کہ جنگل میں بکری جا رہی تھی، وہ شیر کے بچوں کی پرورش کر رہی تھی، تو دیکھنے والے پرندے نے اس بکری سے پوچھا کہ تو کیا کر رہی ہے؟ تو شیر کے بچوں کو پرورش کر رہی ہے، ان کو دودھ پلا رہی ہے، کیا یہ شیر کے بچے بڑے ہو کر تجھے اپنی غذا بنا دیں گے؟ تو بکری نے کہا کہ نہیں، میں ان شیر کے بچوں پر احسان کر رہی ہوں، یہ بڑے ہو کر میری حفاظت کریں گے۔ یہ پرندہ بڑا متاثر ہوا بکری کے جواب سے، اس نے بھی سوچا کہ میں بھی کسی پر احسان کروں گا۔ تالاب کے کنارے اس پرندے نے دیکھا کہ سانپ پانی میں ڈوب رہا تھا، اس پرندے نے سانپ کو پانی سے نکالا، کیونکہ سانپ میں جان نہیں تھی، اس نے اپنے پاؤں میں اس سانپ کو چھپا کر دو جگہ پر اس کو دبایا، سانپ میں تھوڑی جان آئی اور اس نے سانپ کو چھوڑ دیا، سانپ چلا گیا۔ پرندہ بڑا خوش ہوا کہ میں نے بڑا احسان کیا، ایک مرتے ہوئے ڈوبتے ہوئے سانپ کو بچایا۔ مگر جب یہ پرندہ اڑنے کی کوشش کرنے لگا تو دیکھتا ہے کہ سانپ اس کے دونوں بازو پر درد کیا۔ یہ پرندہ پریشان ہو گیا کیونکہ چیل اس کے شکار کو کرنے آ گئی۔ یہ پرندہ بڑی مشکل سے اپنی جان کو بچایا،
اور پھر سوچا کہ میں اب جا کر بکری کو دیکھوں گا، میں نے کسی کو احسان کیا تو ساتھ میں مجھے کہہ دیا، میں جا کر دیکھوں گا کہ بکری زندہ ہے یا شیر کے بچوں نے اس کو کھا لیا۔ وہ جا کر جنگل میں کیا دیکھتا ہے کہ بکری بیٹھی ہوئی ہے اور شیر کے بچے اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ وہ جا کر بکری سے کہتا ہے یہ کیا ماجرا ہے، میں نے سانپ پریشان کیا تو سانپ نے مجھے ڈس دیا اور آج یہ شیر کے بچے بنا کر پوری حفاظت کر رہے ہیں۔ تو اس بکری نے بڑا غیر معمولی جواب دیا۔ اس بکری نے کہا نادان، جب تو کسی کو احسان کرنا چاہتا ہے تو سب والے کو احسان کر، کمزوروں پر احسان نہیں کرنا۔ تم نے سانپ پر احسان کیا، وہ کمزور تھا، اور ہمارا ماننا یہ کم 65 سال سے ضرب والوں کو نہیں دے رہے، ہم کمزوروں کو دے رہے اور جن کو دے رہے وہی ہم کو رکھ رہے، جن کا وہی ہم کو رکھ رہے۔ میرے بھی دوستوں اور بزرگوں، آپ ضرب والوں کا ساتھ دو، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھو، اگر آج کے پارٹی کے نمائندے کامیاب ہو کر اتر پردیش کی ویدھان سبھا میں جائیں گے تو الہ آباد کی ویدھان سبھا کی ترقی کے لیے لڑیں گے، آواز اٹھائیں گے، حق کی آواز اٹھائیں گے، اسکول کے لیے آواز اٹھائیں گے، لا اینڈ آرڈر اور پرامن رہنے کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ میرے بھائی، اتر پردیش کی ویدھان سبھا میں کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے، کوئی سماجوادی کے ڈر سے خاموش، کوئی مودی کے ڈر سے خاموش، کوئی بی ایس پی کے ڈر سے خاموش نہیں۔ میرے بھائی، آج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج میں آپ سے کہنے آیا ہوں کہ اپنی زبان کا نقارہ فرق کرو، اپنی آواز کو اٹھاؤ تاکہ آپ کی آواز اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والے سن سکیں۔ تاریخ انسانیت پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ جب وقت کا حکمران نمرود ہوگا، وقت کا حکمران اگر فرعون ہوگا تو قدرت کا نظام ہے کہ ہر فرعون کے لیے اللہ نے موسیٰ کو پیدا کیا اور بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائی، تو ایسا نمائندہ ہو جو ایوان اسمبلی میں جا کر ان مسائل کو اٹھائے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم تو صرف جملہ بازی کرتے ہیں۔ مجھے یہاں پر ایک لطیفہ یاد آیا کہ ہندوستان کے وزیر اعظم جب سعودی عرب گئے، اچھا ہے، تعلقات اور اچھے ہونے چاہیے۔ ریاض کو پہنچے مسٹر مودی تو غریب سے آپ نے دیکھا، کویت کو دیکھا، بڑی کویت تھی تو وزیر اعظم نے کویت کو بڑی گہرائی سے دیکھا، اور سے دیکھا، یہ جوک ہے، کویت کو سیریت کرے سن پریوار والے۔ تو وزیر اعظم نے دیکھا، دیکھ کر وہ شیخ کو دیکھا جو بابو شیخ کہا ہوا تھا، شاید وہ الہ آباد کی کچھ گوشت ووشت کھا کر گیا ہوتا۔ تو اس سے پوچھا یہ کویت کتنی پرانی ہے؟ تو شیخ نے کہا بہت پرانی۔ پھر ہمارے وزیر اعظم نے پوچھا کتنا دور تک پھینکتی ہے؟ تو شیخ نے بولا اللہ تم سے کم پھینکتی ہے۔ وزیر اعظم، اب یہ قبرستان شمشان کا پھینکنا چھوڑو، زندہ کی فکر کرو۔ جو لوگ آج زندہ ہیں ان کی فکر کرو، آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ بھی نہیں رہیں گے تو ہم بھی نہیں لے کر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کوئی فکر کی بات نہیں ہے، مگر آپ سے پھر سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی پارٹی کا ساتھ دیجیے، یقیناً فکر کیجیے بی جے پی کو۔ ان دونوں سمجھ اقتدار سے اتر پردیش میں مودی جو آپ دیکھ رہے ہیں، چننا چور کریے۔ 70 اراکین لوک سبھا کی کامیابی کے بعد کیا کیا اتر پردیش کو سوائے چنوں کے، سوائے قبرستان شمشان کی باتیں کرتے ہیں؟ میرے بھائی، یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر گنگا جمہوری تہذیب آج بھی زندہ ہے۔ رمضان بھی منائیں گے، دیوالی بھی منائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ دیش پرامن رہے گا۔ اس کو فاسد طاقتوں سے پاک کرنا ہے، یہ سنگیوں سے پاک کرنا ہے، اور یہ سماجوادی پارٹی جو مودی کے چھوٹے بھائی کے طور پر ہمارے سامنے ذکر کی
دیجیے, اپنی پارٹی کا ساتھ دیجیے. اللہ نے زندہ رکھا تو دوبارہ آپ کے درمیان میں ہوگا اور ایک تفصیل آپ سے بات ہوگی. شکریہ. خدا بھائی جان سب جنے پورے پیچھے